بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حصہ نمبر 21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، جسے تاریخ نے حجۃ الوداع کے نام سے یاد رکھا۔ یہ صرف ایک حج نہ تھا، بلکہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اپنا آخری اور مکمل پیغام دیا، ایسا پیغام جو رہنمائی، سچائی اور عدل سے بھرپور تھا۔ یہ حج ایک الوداعی لمحہ تھا، لیکن اس میں موجود الفاظ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے تھے۔ اس حج میں لاکھوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہر دل عقیدت سے لبریز، ہر آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی پیاسی، اور ہر کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سننے کے لیے بیقرار۔ میدان عرفات میں ایک عظیم مجمع تھا، جس میں نسل، رنگ، زبان اور قبیلے کی کوئی تفریق نہ تھی۔ سب برابر، سب مسلمان، اور سب اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جس طرح آج کا دن ہے، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسروں کے لیے محترم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے انسانیت کے حقوق کی بنیاد رکھ دی، عدل، احترام اور تحفظ کا عالمی منشور۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے نہ تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کی سند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے سامنے بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کے نظام اور سود کے خاتمے کا اعلان بھی فرمایا۔ یہ وہ موقع تھا جب اسلام نے ہر انسان کو اس کا مقام، اس کا حق اور اس کی عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بھی یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سن لو، میں تمہارے لیے ایک امانت چھوڑا جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو، تم جہاں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی رضا، ایمان کی روشنی اور آخرت کی تیاری کا جامع پیغام تھا۔ یہ خطبہ صرف چند الفاظ نہ تھے، بلکہ ایک دستور تھا، انسانیت، انصاف اور اخوت کا۔ یہ الفاظ آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ضمیر کو جگاتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا